بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مدین پاکستان نیوز واچ کے پلیٹ فارم سے۔ میں ہوں آپ کا میزبان ملک صدیر احمد۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کے بعد بہت ساری سیاسی سرگرمیاں بھی تعطل کا شکار تھیں، اور بہت ٹائم کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج راولپنڈی میں کچھ ہمیں گہما گہمی نظر آئی۔ لیاقت باغ میں پاکستان تحریک انصاف یوتھ ونگ کی جانب سے ایک تقریب حلف برداری کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں بہت سارے دور دراز کے علاقوں سے لوگوں نے ٹولیوں کی شکل میں شرکت فرمائی، اور اس میں بہت سارے سیاسی قائدین بھی جن کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، انہوں نے بھی شرکت فرمائی۔ اور ناظرین، اسی سلسلے میں آج ہم نے اپنے اسٹوڈیوز میں دعوت دے رکھی ہے جس شخصیت کو، وہ ہیں ہمارے ساتھ جناب سید فخر الحسنین شاہ کاظمی صاحب، اور یہ ہیں جناب گدی نشین ہیں، یہ بابا لال شاہ قلندر بیابانی سرکار سراسی سیدہ مری۔ تو ناظرین، ان سے ہم آج اسی حوالے سے بات کریں گے جو کہ آج تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا گیا لیاقت باغ میں۔ یہ چونکہ ڈسٹرکٹ مری میں جو یوتھ ونگ ہے پی ٹی آئی، اس کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری بھی ہیں، تو اس حوالے سے ہم ان سے پوچھیں گے آج کہ جو کہ نوجوانوں کے حوالے سے یوتھ کا بہت بڑا کردار ہے تحریک انصاف میں، اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے بھی جیسا کہ شروع میں کہا تھا کہ جو ہے نوجوان جو ہے وہ اس ملک کا سرمایہ بھی ہیں، اور ہم نوجوانوں کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان سب کو نوجوانوں کو آگے لائیں تاکہ وہ اپنے ٹیلنٹ دکھائیں اور وہ آگے قیادت فراہم کریں۔ جی، سب سے پہلے تو ہم اپنے مہمان جناب شاہ صاحب جو ہمارے ایک بڑے قابل احترام ہیں، ان کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ شکریہ شاہ صاحب، آج آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا یہاں پہ۔ اور سب سے پہلا میرا سوال شاہ جی یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آج کافی عرصے کے بعد جو ہے وہ ہم نے کچھ سیاسی ہلچل دیکھی ماحول میں، لیاقت باغ میں ایک بڑا جلسہ تھا، اور ہم نے دیکھا کہ کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ تو آپ سے سوال میرا سب سے پہلا یہ تھا کہ یہ جو تقریب حلف برداری ہے، اس کا مجھے کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہمیں بتائیں، اور یہ بتائیں کہ اس کا مقصد کیا تھا۔ جیسا کہ نوجوانوں کے بارے میں آپ نے پہلے بھی بہت سارے اقدامات تحریک انصاف کی حکومت کرتی رہی ہے، ٹھیک ہے، ٹائیگر فورس بھی بنائی گئی، ساری چیزیں، اس بارے میں آپ تھوڑا سا ہمیں ناظرین کو بتائیے۔ جی، بہت بہت شکریہ ملک صاحب پروگرام میں مدعو کرنے کا۔ آج شمالی پنجاب تحریک انصاف کی جانب سے ایک جو تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا گیا راولپنڈی میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اپنے قائد ایم این اے و صدر شمالی پنجاب صداقت علی عباس صاحب کو کہ آج انہوں نے لیاقت باغ میں ایک تاریخی جلسہ منعقد کروایا۔ یہ بیسکلی جو انیشل جو سٹیجز تھی اس کے اوپر صرف یہ ایک اوتھ سرمنی تھی، ٹھیک ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وہ ایک جلسے کی شکل اختیار کر گیا، تو میں خصوصی طور پر راولپنڈی کے جتنے بھی ہمارے عہدیداران ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا، ٹھیک ہے، جس طرح سے انہوں نے جلسے کو مینیج کیا، اور خصوصی طور پر جو راولپنڈی کی عوام نے جس طرح سے آج جلسے کے اندر کوپریشن کی، یقینی طور پر وہ خراج تحسین ہے۔ اس کے علاوہ جی دیکھیں، آپ نے بالکل بہت جلسے کے حوالے سے کافی زیادہ آپ کو پتہ ہے، میڈیا کے اوپر بھی بہت ساری آپ کو آگاہی تھی۔ بیسک جو مقصد تھا اس کا وہ یہ تھا کہ عہدیداران، ٹھیک ہے، شمالی پنجاب کی تنظیم سازی تیزی سے جاری ہے، اس میں جو ابھی بھی کچھ ہمارے نوٹیفکیشنز اس میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو نوٹیفکیشنز ہمارے ہو چکے تھے، آئی تھنک مور دین 10,000 نوٹیفکیشنز تھے اس میں، ٹھیک ہے، شمالی پنجاب میں، جو ان کی اوور ٹیکنگ سرنی، کیونکہ ون بائی ون کرنا اس کو تھوڑا سا مشکل ہو جانا تھا، تو اس وجہ سے ہمارے قائدین کی اور خصوصاً کارکنوں کی یہ خواہش کے اوپر اس کو آج ایک پنڈال سجا کے اور اس میں جلسہ گاہ کا ماحول بنایا گیا۔ اور میں اپنی خصوصی طور پر جو نوجوان ہیں ہمارے یوتھ ونگ ہیں، اس کی جو ریسنٹلی ہماری ابھی اتنا ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، ون کال کے اوپر سردار طیب صاحب اور راجہ شباز صاحب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، ان نے ون کال کے اوپر نے یوتھ کو سب کو اکٹھا کیا، اور یقینی طور پر ایک بڑا زبردست جلسہ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ جی شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اس سوال کا تو جواب دیا۔ ایک میں تھوڑا سا دیکھنا چاہتا ہوں، آج دیکھ رہے تھے ہم جیسا کہ لیاقت باغ میں ٹریفک جو تھی وہ بہت زیادہ تعطل کا شکار رہی، وہ مری سے لے کر بہت سارے علاقوں سے آج نوجوان جو ہے وہ انہوں نے اس میں بھرپور شرکت کی، نہ صرف نوجوانوں نے بلکہ بزرگوں نے اور تمام جتنے بھی تحریک انصاف یا اس حکومت سے جو ہے وہ پیار رکھنے والے لوگ ہیں وہ شامل تھے اس میں۔ تو آپ سے میرا دوسرا سوال ہے وہ یہ کہ نوجوانوں کے حوالے سے آپ چونکہ مری سے بھی بلانگ کرتے ہیں، آپ اس یوتھ ونگ کے جو ہے وہ ڈپٹی جنرل سیکرٹری بھی ہیں، تو آپ وہاں کے نوجوانوں کا جو بلبلہ ہے، وہ جو ان کا جوش ہے، وہ اس ملک میں جو ہے وہ اپنی ترقی میں یا حکومت میں کوئی کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا کہ وہاں کے نوجوانوں کا جذبہ کیسا ہے؟ بالکل جی، ابھی ریسنٹلی ہماری تنظیم تحصیل کی فائنل ہوئی ہے،
ٹھیک ہے, اس میں ایز اے ڈپٹی جنرل سیکرٹری مجھے منتخب کیا گیا. تو اس میں جو ہماری انیشل سٹیجز پہ ابھی ہماری انٹروڈکشن میٹنگ ہوئی کل, ٹھیک ہے, اس میں بھی یہی چیز ڈسکس کی گئی کہ ہم یوتھ کے لیے ایک ریفارمز پروگرام لے کر آ رہے ہیں. انشاءاللہ ہم سردار طیب صاحب جو ہمارے شمالی پنجاب کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی سپرویژن میں اور ڈسٹرکٹ کے علاوہ آگے تحصیل لیول پر اور اس کے بعد یو سی لیول تک ہم نوجوانوں کے لیے ایک بہترین اصلاحی پروگرام لے کر آ رہے ہیں. جس طرح جو پی ایم عمران خان کا جو ویژن ہے, تحریک انصاف کا جو ویژن ہے, اس کے مطابق ہم بہت ساری اصلاحات ایسی ہیں کہ جو ہم بالکل نیولی اس میں لے کر آنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوگا کہ جس طرح سے دیکھیں ہمارے نوجوان بے روزگاری کی وجہ سے ادھر ادھر غلط ایکٹیویٹیز میں وہ ان ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ عمل پیرا ہے جہاں پر جن کو نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, ان کو انگیج کرنے کے لیے اور پلس ہم جو ایک بے روزگاری ہے اس کے ایج کو ہم نیگیٹو جو ایج ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک پلس پوائنٹ لے کر آ رہے ہیں وہ یوتھ ریفارمز کے پلیٹ فارم سے. انشاءاللہ یہ بڑا زبردست ایک پلیٹ فارم ہے. ٹھیک ہے, بڑا زبردست ہمارا یہ پروگرام ہے. انشاءاللہ جو بھی جتنی بھی نوجوان نسل ہے ہم اس کو شمالی پنجاب کے علاوہ ہم اس کو ڈسٹرکٹ لیول تک, آگے تحصیل لیول تک, پھر ہم یو سی لیول اور وارڈ لیول تک اس کو انشاءاللہ ہم امپلیمنٹ کریں گے. شاہ جی, ایک سوال یہاں سے یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ پاکستان میں جو ہے بے روزگاری بہت زیادہ ہے, غربت کی شرح بھی آپ جانتے ہیں بہت زیادہ ہے, مہنگائی کتنی زیادہ ہے. تو یہ جو نوجوانوں کو آپ یہ جو ہے اس میں شامل کر رہے ہیں, آپ یوتھ ونگ یا اعلیٰ برداری تقریب اعلیٰ برداری ہو رہی ہے, ان کو آپ ملک کی تعمیر ترقی کے لیے شامل کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ ہیلتھی ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیشن ان کی ہو اور وہ جو ہے وہ نیگیٹو چیزوں سے تھوڑا دور رہیں. تو یہ جو بے روزگاری ہے سر, تو اس حوالے سے جو آپ کی حکومت ہے نوجوانوں کے حوالے سے خصوصاً, تو وہ کیا اقدامات کر رہی ہے تاکہ بے روزگاری میں کمی آ سکے ملک میں؟ بالکل سر, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں بے روزگاری, مہنگائی یہ کچھ ہیں, کچھ مسائل ہیں, لیکن انشاءاللہ جو پی ایم عمران خان کو اور جو تحریک انصاف کا ویژن ہے, انشاءاللہ اکارڈنگ ٹو دیٹ ویژن پاکستان تحریک انصاف کے لیے چاہے وہ نوجوان ہو, چاہے وہ بچے ہوں یا چاہے وہ بوڑھے ہوں, ٹھیک ہے, ان کے لیے ایک منفی سوچ کے برعکس جو ہے ایک بہت اچھی سوچ یعنی کہ عکاسی, مثبت تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے تحریک انصاف. تو اس میں انشاءاللہ ہم بے روزگاری کے اوپر بھی انشاءاللہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ آلریڈی اسٹیپس اس میں بولڈ اسٹیپس لے رہی ہے, لیکن اس میں بہت کچھ کرنا بھی باقی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کچھ ٹائم لگے گا. انشاءاللہ میکسیمم ہماری جو گورنمنٹ کی اپروچ ہے اس میں یہ ہے کہ میکسیمم جو بینیفٹ ہے وہ عوام تک دیا جائے. جب آپ پبلک کو بینیفٹ دیں گے تو اس میں پھر آپ کو ایک پلس پوائنٹ یہ ملے گا. آپ نے پولیٹکس ضرور کرنی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے عوام کے مسائل کو دیکھنا ہے. عوامی خدمت کو, جی بالکل, عوامی خدمت کو. جب آپ عوامی خدمت کو آپ جو فرسٹ پرائورٹی پہ رکھیں گے, آپ اس کو اہمیت دیں گے, تو یقینی طور پر یہ ایک جو پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے یہ ہوتا بھی عوامی خدمت کے لیے. تو انشاءاللہ اس میں ایک آگے بھی ہم انشاءاللہ جو یوتھ ریفارم جو لے کر آ رہے ہیں, انشاءاللہ اس میں ایک پورا ہم اس میں کچھ رکھیں گے چیزیں کہ جس میں ہمارے جو نوجوان ہیں اسپیشلی, ٹھیک ہے, کیونکہ نوجوان کے فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں, تو اس میں نوجوانوں کے لیے ہم بہت سارے یعنی کہ کچھ نئی چیزیں اس میں انوالو, جی بالکل, نئی چیزیں ہم اس میں انوالو کریں گے, اقدامات نئے اٹھائیں گے. اس میں ہم میچورٹی ایک نوجوانوں کے لیے جو ہمارے آج کل کے دور میں بہت کم ہے کہ ہم میچورٹی, ٹھیک ہے, میچورٹی لیول کو انشاءاللہ بڑھائیں گے تاکہ ہمارے نوجوان جو غلط سرگرمیوں کی طرف راغب ہوتے ہیں وہ اچھے اقدامات کی طرف آئیں. شاہ جی, ایک سوال یہاں سے یہ بھی نکلتا ہے کہ جیسے کہ آپ نے بے روزگار کے حوالے سے بھی بات کی, ساری چیزیں تو آپ ہمارے سامنے ہیں, بٹ یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں بھی کچھ ایسا ہوتا رہا کہ نوجوان کچھ سیاسی پارٹیوں میں شامل ہو کر اور پھر وہ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ان کی کچھ ٹھیک نہیں رہیں, کچھ ان کو استعمال بھی کیا جاتا رہا. آپ جانتے ہیں ان کو ایک ایشو کی طرف استعمال کیا جاتا رہا. تو اس حوالے سے تحریک انصاف کی کیا پالیسی ہے, کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے نوجوانوں کو آپ ایک صحیح ڈائریکشن دیں, رائٹ ڈائریکشن دیں, تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایک تو ان کی ایجوکیشن کے اوپر فوکس ابھی تک شاید نہیں ہے ان کا, تو آپ اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں؟ دوسرا آپ کا اسی کے ساتھ ایک سوال میں تھوڑا سا اور بھی ریلیونٹ ہے, ہیلتھ سیکٹر ہمارا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جیسے کووڈ-19 کے بعد بہت تنزلی کا شکار ہے, تو آپ نے ہیلتھ سیکٹر یا ایجوکیشن سیکٹر ہے نوجوانوں کے لیے, اس میں آپ کا کیا کردار ہے تحریک انصاف کا, کیا کر رہی ہے؟ اچھا, آپ کے کوشچنس کے نا 3 پارٹس ہیں, ٹھیک ہے. ایک جو ہے وہ ریلیٹڈ ہے نوجوانوں سے, ٹھیک ہے. نوجوانوں میں یقینی جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس میں بہت ساری اصلاحات ہونا ضروری ہیں,
ٹھیک ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں جو ہے چینج کرنی ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ہمیں بہت زیادہ جو نوجوانوں کا بھی تعاون درکار ہوگا. اس کے علاوہ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا اسپیشلی, اس میں ہمیں ان کا تعاون بڑا درکار ہوگا. تو انشاءاللہ ہم اس میں بھی اس کے اوپر بھی فوکس کریں گے. اور ایجوکیشن, یہ ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر دو ایسے فیلڈز ہیں ٹھیک ہے کہ پاکستان میں اس کے اوپر بہت کم کام کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور موجودہ حکومت جس طرح کووڈ-19 میں گورنمنٹ نے جو پالیسی ہیلتھ سیکٹر میں اسپیشلی جو امپلیمنٹ کی ٹھیک ہے, اس میں ایک عالمی سطح پر آپ دیکھیں کہ اس کا اعتراف کیا گیا. پی ایم عمران خان کی جو ہے جو پالیسیز ہیں ان کا عالمی سطح پر اعتراف کیا گیا. تو انشاءاللہ اس میں پھر بھی میں وہی کہوں گا کہ ہیلتھ سیکٹر میں اور اسپیشلی ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف اوور لائف. ٹھیک ہے. جو بچے ہیں ہمارے, خاص طور پر جو نوجوان ہیں ٹھیک ہے, وہ گراؤنڈ روٹ لیول سے جب ایجوکیٹ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے, تو وہ یوتھ ینگسٹرز کچھ کر نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیں آج ہمارے اس میں بہت ساری ڈائریکشنز اور پوائنٹس بھی آتے ہیں کہ آپ نوجوانوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کرتے ہیں. بچوں کو آگے سے ان کو اتنی موٹیویشن ہونی چاہیے کہ وہ آگے جو اپنی جو ان کی اولاد ہے یا جو آنے والی نیکسٹ جنریشن ہے اس کے اوپر وہ تاکہ اچھے تاثرات چھوڑ کر جائیں, ان کی تربیت اچھی ہو. تو انشاءاللہ اس میں دونوں پہ ہمارا انشاءاللہ گورنمنٹ کی جو ویژن ہے انشاءاللہ پی ایم عمران خان کا اور جو جتنا بھی پروونشل گورنمنٹ کا جو ویژن ہے انشاءاللہ اس میں ایک بہت ساری چیزیں ابھی ہونا باقی ہیں. تو انشاءاللہ ویٹ فار دا ٹائم, انشاءاللہ اچھا ٹائم بھی آئے گا. شاہ جی, آپ کے چونکہ مری سے جو اس وقت الیکٹڈ ممبران ہیں جن میں صداقت علی عباسی اور لطاسف صدی صاحب ہیں, تو آپ بتائیے گا کہ جب سے وہ منتخب ہوئے ہیں مری سے, انہوں نے مری میں جو نوجوان ہیں یا مری کی جو اوور آل جو ترقی ہے اس کے لیے ان کا کیا کردار ہے ابھی تک نوجوانوں کی تنظیم سازی کے حوالے سے, اور مری کے جتنے بھی مسائل ہیں آپ کو بتائیں. ویسے مسائل تو پورے ملک میں بہت زیادہ ہیں, بٹ یہ ہے کہ چونکہ آپ کا تعلق مری سے, تو اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ وہاں پہ انہوں نے کیا کیا اقدامات اٹھائے ہیں آپ کی ترقی کے, مری کی ترقی کے لیے, وہاں ان علاقوں کی ترقی کے لیے اور نوجوانوں کے لیے خاص طور پر. دیکھیں جی, ابھی تک جو میں نے صداقت علی عباسی صاحب اور میجر لطاسف صدی صاحب کی جو اب تک کی ورکنگ ہے ٹھیک ہے آن گراؤنڈ, وہ بہت یعنی کہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 31 سال کی نسبت یہ 3 سال کی جو حکومت ہے یا 2.5 سال کی غالباً جو حکومت ہے ٹھیک ہے, یہ بہت اچھی گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے. میں نے خود یہ دیکھا ہے, اس کو ہم نے دیکھے ہیں, ہم نے ٹف ٹائمز بھی دیکھے ہیں, ہم نے نوجوانوں کے لیے بھی ریسٹرکشنز دیکھی ہیں, بہت کچھ دیکھا ہے. لیکن جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ اسپیشلی جو نوجوانوں کو لے کر صداقت علی عباسی صاحب اور ہمارے جو میجر لطاسف صدی صاحب, چونکہ وہ ہیں وہ ایک سینئر پولیٹیشین ہیں, لیکن وہ اس کے باوجود وہ بہت موٹیویٹ کرتے ہیں. وہ گورنمنٹ کو بھی ڈائریکشنز دیتے ہیں کہ یوتھ کے لیے ہمیں جو ہے وہ ریفارمز کرنے چاہیے. اور یہ ایک بڑا اچھا اگر آپ یوتھ کے حوالے سے دیکھیں تو ایک بہت اچھا ڈائریکشن صحیح جا رہی ہے. جی بالکل, ایگزیکٹلی رائٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. لیکن شاہ جی, ہمیں نتائج جو ہیں وہ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ نظر نہیں, آن گراؤنڈ ہمیں نتائج کیوں نہیں نظر آئے لوگوں کو؟ سر دیکھیں, لوگوں کا ہمیشہ شکوہ رہتا ہے, شکایت رہتی ہے. دیکھیں ابھی تک جو پیچھے ریسنٹلی ایک نیوز کانفرنس میں جو جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے ریلیٹڈ پروجیکٹس تھے ان کی ایک بریف پریس کانفرنس میں ہمارے جو ایم این اے اور ایم پی اے صاحبان ہیں انہوں نے ایک بریف ڈسکرپشن دیا, میڈیا کو ایک بریفنگ دی. ٹھیک ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو میڈیا میں ہائی لائٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. بہت ساری جس میں جو میگا پروجیکٹس ہیں وہ تو میڈیا میں ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, فرسٹ آف آل جو ان کی ایک اچھی پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ آفٹر ٹیکنگ دا اوتھ انہوں نے جیسے گورنمنٹ ہماری آئی تو انہوں نے ڈیولپمنٹ اور مانیٹرنگ کمیٹیز جو ہیں وہ ہر یو سی لیول تک ان نے اس کو بنایا, اس کو بنا کے اس کے بعد امپلیمنٹ کر کے ان نے اپنے جتنے اختیارات تھے, جتنی پاورز تھی وہ آگے کمیٹی کو دے دی. ٹھیک ہے. اب کمیٹی میں آگے جو ممبران تھے انہوں نے ان کے بیاہ پہ ان کی کوڈ میں تھی بال کہ انہوں نے کس طرح سے پروجیکٹس کو لے کے چلنا ہے. جو میگا پروجیکٹس ہیں ان سے ہٹ کے جو یو سی لیول تک یا آپ کہہ سکتے ہیں وارڈ لیول تک جو آن گراؤنڈ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس تھے. ٹھیک ہے. اس میں بھی بہت کچھ ابھی کیونکہ مری ہمارا ایک کافی ایک بیکورڈ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس طرح سے بیکورڈ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ہاں ڈیولپمنٹ بہت کم ہے, جس میں اسپیشلی جو میگا پروجیکٹس ہمارے جو بین ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ سے کافی نیگیٹو امپیکٹ پڑا ہے اس کے اوپر. اس کے علاوہ جو ہمارے وہاں پہ بیسکلی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کوئی کسی طرح کی کوئی انڈسٹری نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہماری بہت زیادہ جو بے روزگاری کی شرح ہے
ٹھیک ہے, وہ بھی ایک ایکسٹریم لیول تک چلی ہے. اچھا شاہ جی ایک چھوٹا سا سوال, چونکہ ہمارے پاس بہت مختصر سا وقت ہے, ٹائیگر فورس کے حوالے سے بتائیے گا. جیسے کہ عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ جی کہ عمران خان صاحب نے کہ ہم ٹائیگر فورس بنا رہے ہیں جو کہ پورے ملک میں اپنی نہ صرف کووڈ کے دوران اپنی خدمات سر انجام دے گی بلکہ دوسرے جو جتنے بھی مسائل ہوں گے ان میں بھی ان کی خدمات حاصل کی جا سکتی ہیں. اس حوالے سے آپ مجھے بالکل بریفلی آپ بتائیے گا کہ وہ ٹائیگر فورس کا کیا کردار ہے اب تک. کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ اس کو ایک سیاسی مقاصد کے لیے بھی بنایا گیا, تو اس بارے میں آپ ہی صحیح بتا سکتے ہیں. دیکھیں اس میں ہمارے جو میں آپ کو بتاؤں تحصیل مری کے اندر ایک ٹائیگر فورس کا ایک بڑا اہم رول رہا ہے, اسپیشلی کووڈ کے اندر, جس طرح فرنٹ لائن پہ آ کے انہوں نے اس کووڈ کو شکست دی. ٹھیک ہے, ایک ان کی خدمات آپ کہیں کہ بالکل وہ قابل تحسین ہیں, قابل تعریف ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو بھی نوجوان ہیں, ٹھیک ہے, ان کے لیے ایک میرے حساب سے جو ٹائیگر فورس ہے وہ ایک بڑا اچھا ایک ویژن لے کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ اس میں سوشل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر بھی پارٹیسپیٹ کرے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بڑا زبردست انشاءاللہ یہ جو ٹائیگر فورس کا کہ جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں یہ بڑا ایک زبردست پلان ہے. انشاءاللہ اگر یہ پورا اس کو جس طرح سے جو گورنمنٹ کا ویژن ہے اس تک اگر لے جاتی ہے تو اٹ ول بی اے بگ پارٹ آف دس گیم انشاءاللہ. شاہ جی ایک تو ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, آپ بہت ہی شارٹ نوٹس پہ آپ نے ہمارے اسٹوڈیوز کو رونق بخشی, آج ہمارے اسٹوڈیو میں آپ تشریف لائے, آپ کا شاہ جی بہت شکریہ. اور امید کرتے ہیں کہ آگے آنے والا جو وقت ہے تحریک انصاف کی حکومت اگر 3 سال پورے کرتی ہے تو ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ بہتری ہوگی. جو ویژن تھا عمران خان صاحب کا, جو کہ آپ کی پارٹی کا مینیفیسٹو تھا, امید کرتے ہیں کہ اس کے اوپر آپ لوگ انشاءاللہ پورا اترنے کی 3 سال آپ کے پاس مزید جو ہے انشاءاللہ آپ وہ کوشش کریں گے پورا اترنے کی. ناظرین آج آپ نے پروگرام دیکھا, ہمارے ساتھ یہ ہمارے اسپیشل گیسٹ آج یہاں پہ تشریف لائے ہوئے تھے. اور ناظرین جو سیاسی ایکٹیویٹیز آج بحال ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی ہم جو ہے آپ کو آج ہم نے آپ کو آگاہ کیا. تو ہم اپنے میزبان کا, اپنے مہمان کا شکریہ ادا کرتے ہیں بہت زیادہ کہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اور انشاءاللہ ناظرین ہم آپ سے دوبارہ کسی اور پروگرام میں کسی اور گیسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے میزبان ملک صدیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.